میرے YouTube کے ساتھیوں کو میرا سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، میں اس سے پہلے اپنا ایک پروگرام ان زمینوں کے بارے میں، ان رقبوں کے بارے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں جو کہ ایسے لوگوں کے رقبے ہیں جو یہ استطاعت رکھتے ہیں، یہ ان میں پوٹینشل ہے کہ وہ اپنے آباد رقبوں کے ساتھ اپنے غیر آباد رقبوں کو بھی جو ہے وہ بہتر انداز میں مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں اور اس سے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے دوسرے کسی پروگرام میں ایسے رقبوں اور ایسے کسان بھائیوں، ایسے ذمہ داروں کے لیے بھی ایک پروگرام کروں گا جن کے پاس رقبے تو ہیں، ان کے موروثی رقبے پڑے ہوئے ہیں، ان کی زمینیں پڑی ہیں اور وہ بنجر ہیں، اس پہ وہ کام نہیں کر سکتے، کوئی فائنینشلی پرابلمس ہیں، ظاہر ہے پیسہ لگتا ہے ہر چیز پہ اور ڈیولپمنٹ کرنا آسان نہیں ہے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ان رقبوں کو ہرا بھرا کر سکیں یا آباد کر سکیں. تو وہ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مارکیٹ میں ان کی مطلوبہ رقم نہیں ملتی، تو وہ اپنے رقبوں کو کیسے مہنگا ترین بیچ سکتے ہیں. تو اس بارے میں نے ایک پروگرام تو کر دیا. اب یہ دوسرا پروگرام ان کسان بھائیوں اور ذمہ داروں کے لیے ہے جو اپنی زمینوں پہ خود کام نہیں کر سکتے اور ان کے پاس رقبے پڑے ہیں اور وہ فور سیل ہیں، وہ ان کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ کے اپنی باقی ضروریات پوری کر سکیں، اپنی باقی زمینوں کو آباد کر سکیں، جن کو وہ آباد کر رہے ہیں ان کو بہتر طریقے سے آباد کر سکیں. تو وہ اپنے ان رقبوں کو بیچنا چاہتے ہیں. دوستو، اگر آپ اپنے ان رقبوں کو بیچنا چاہتے ہیں جو بنجر پڑے ہیں تو اس کے لیے فیزیبلٹی ہے. فیزیبلٹی یہ ہے کہ آپ ان رقبوں کو پہلے ڈیولپ کریں. خود نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ساتھ بہتر کسی کنسلٹنٹ کو ملائیں، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں. ایسے بہت سارے کنسلٹنٹ اویلیبل ہیں اس وقت مارکیٹ میں. انویسٹر اویلیبل ہیں جو انویسٹ کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، زمین آپ کی ہوگی، پیسہ ان کا لگے گا، اور وہ اس کو ڈیولپ کریں گے. ڈیولپ کرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں اس کو سیل کے لیے نکال دیں گے، اس کو ایڈورٹائز کر کے وہ مارکیٹ میں سیل کے لیے نکال دیں گے، اور اس کے بعد وہ جب اچھی قیمت میں بیچیں گے تو پھر وہ آپ کو اس کی رقم ادا کریں گے. اس میں تھوڑا سا لیگل پرابلم ہے، اور لیگل پرابلم یہ ہے کہ ہر شخص یہ ڈرتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ انویسٹر ہے، ڈیولپر ہے، یہ پتہ نہیں مجھے بعد میں میری زمین ہی نہ ہڑپ کر جائے، تو ڈرتے ہیں لوگ. تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ملک میں کچھ قوانین ہوتے ہیں. ملک پاکستان میں بھی قوانین ہیں، پوری دنیا میں ہر ریاست میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں آپ کو قوانین ملیں گے، اور ان قوانین کو پروکار لاتے ہوئے آپ اپنے رقبوں پر کسی انویسٹر سے انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں. بہتر انویسٹمنٹ، بہتر پلاننگ، بہتر فیزیبلٹی بنائی جائے تو آپ کے رقبے جو آپ 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ روپے میں سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں ایکڑ کے حساب سے، آپ انہی رقبوں کو مہنگا کر کے بیچ سکتے ہیں. مہنگا اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. اس پہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آبادی کریں، اس پہ گندم لگا دیں، کپاس لگا دیں، نہیں. آپ انویسٹر کو ساتھ لیں. انویسٹر جو ہے وہ کنسلٹنٹ کو اپنے ساتھ رکھے گا. آپ کا کام، زمین بیچنے والے کا کام ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک لائر کی کنسلٹنسی لیں، ایک لائر کو اپنے ساتھ ہائر کریں جو کہ آپ کے اور اس انویسٹر کے درمیان جو قانونی جو طریقہ کار جو طے ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ کو پیپر کی شکل میں آپ کی زمین کو اور انویسٹر کے پیسے کو مستحکم کرے، تاکہ دونوں پارٹیاں بانڈ ہوں اس ایگریمنٹ کے اوپر. اس کے لیے ایک بہترین لائر کا بندوبست کرے، اور وہ لائر جو ہوگا وہ آپ کے اور انویسٹر کے درمیان جو ایگریمنٹ، خط و کتابت، جو لکھت پڑھت ہوگی، اس کو وہ قانونی طریقے سے ہر نقطے سے غور و فکر کر کے اچھی مرتب کرے گا آپ کے ایگریمنٹ کو. تو ایگریمنٹ ہو جائے، انویسٹر آپ کے ساتھ ایگری ہو جائے، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کی زمین اچھی ہو، آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی زمین اچھے پیسوں میں بکے، تو آپ انویسٹر کو اپنے ساتھ انوالو کریں. وہ انویسٹر اچھا، اس سے آپ زر بیانہ کچھ
کچھ سرٹن چھوٹا سا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ پہلے لے لیں. اس کا جو بھی طریقہ کار طے ہوتا ہے, یہ لائرس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کس طریقے سے اس کی رجسٹری ہو پیسے کی, اور وہ پیسہ لے کر آپ اس کو جو ہے وہ قانونی شکل میں پیپر ورک پورا کر کے رکھیں. اس کے بعد آگے کے لیے فردر ایگریمنٹ اس کے ساتھ کر لیں کہ بھئی کیا طریقہ کار ہوگا, زمین کتنے پرسنٹیج کے حساب سے آپ بیچیں گے اور پھر اس میں سے مجھے کتنے پرسنٹ دیں گے, میری زمین کی قیمت مجھے کیا دیں گے, وہ پہلے سے طے کر لیں. اور جو انویسٹر ہوگا وہ یہ پلان کرے گا, وہ اپنی فیزیبلٹی بنائے گا کہ آپ کا جو پلاٹ ہے یا آپ کا جو رقبہ ہے اس رقبے کو کس طریقے سے وہ ڈیوائڈ کرے گا, اس کی ڈویژن کرے گا, اس کو بائیفرکیٹ کروائے گا, اس پہ چھوٹے چھوٹے پلاٹنگ کرے گا. اور وہ ریزیڈینشل پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کمرشل پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ فارم ہاؤس بھی ہو سکتے ہیں اس زمین پر. وہ علاقے کے حساب سے, سڑک کے حساب سے, اپروچ کے حساب سے آپ کے رقبے کو بہتر طور پہ جو آپ کا ہوگا انویسٹر ہوگا وہ بہتر طور پہ یوٹیلائز کرے گا اس کو, کس طریقے سے وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کر کے اور زیادہ پیسے کما سکتا ہے. کیونکہ اس کا اپنا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے, اور آپ کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ میری زمین کے بھی اچھے سے اچھے پیسے ملیں. لیکن اس میں صرف ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لائر جو ہے اس کو ضرور ہائر کیا جائے, کیونکہ لائر جو ہے وہ تمام باریک بینی سے, تمام جو موقع محل کی مناسبت سے وہ تمام چیزوں کو جج کرتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, اور پھر قانونی جو نقطے ہوتے ہیں ان تمام پہ غور و فکر کر کے آپ انویسٹر کے پیسے کو مستحکم کرتا ہے اور آپ کی زمین کو مستحکم کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے یا انویسٹر کے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک وہ ہے, اور اس میں وہ پھر ڈیولپمنٹ وہ خود کرے گا. وہ ساری زمین کو سیدھا کرنا, اس پہ اگر باؤنڈری لگانی ہے یا اس کے اوپر بارڈرز پہ بننے پہ درخت لگانے ہیں, وہ جیسے بھی وہ اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے, وہ کنسلٹنٹ ہائر کرتا ہے اور اس کنسلٹنٹ اس کی پلاٹنگ کرتے ہیں, کس طریقے سے کرتے ہیں. تو صرف زمین بیچنے والے کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ لائر کو ایک کو ضرور بیچ میں رکھے. ٹھیک ہے جی. مختلف لائرز ہیں, میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں لائرز کے نام بتائے تھے جن کو میں بائی فیس تو نہیں جانتا. بائی فیس تو اس طرح جانتا ہوں کہ میں نے یوٹیوب پہ ان کے پروگرام دیکھے, لیکن ویسے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا. لیکن ان کی جو نالج ہے اس کو دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ جتنے بھی یہ 5-6 لائر ہیں ان کی نالج بہت اچھی ہے, اور یہ بہتر طور پہ جو ہے وہ ظاہر ہے لائر جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں کہ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کی فیس لیتے ہیں. جس طرح ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہے اپنی فیس لیتا ہے, اپنا کمیشن طے کرتا ہے, تو آپ پراپرٹی لائر جو ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک ڈیل کر لیں, اور اس ڈیل میں وہ پراپرٹی والا جو لائر ہے وہ آپ دونوں پارٹیوں کو بانڈ کرے گا, ایگریمنٹ کرے گا, اور آپ کی سیونگ, آپ کا جو زمین ہے وہ سیف رہے گی اور انویسٹر کا پیسہ سیف رہے گا. امید کرتا ہوں میرا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور آپ غور کریں ان تمام چیزوں پر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام میرے دوستوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.